محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ فجر کی شروع کی 2 آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع ہے عشرہ ذوالحجہ کے فضائل و اعمال۔ آج الحمدللہ ذوالقعدہ کی 29ویں تاریخ ہے۔ اگر آج چاند دکھ گیا تو کل انشاءاللہ ہم لوگ ذوالحجہ کے مہینے میں داخل ہو جائیں گے، ورنہ پرسوں داخل ہو جائیں گے۔ اور یہ ذوالحجہ کا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، 12واں مہینہ ہے، اور یہ ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ایک رجب۔ جیسا کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ جس دن سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی ہے اسی دن سے اسلامی سال کے 12 مہینے ہیں۔ 4 حرمت والی مہینے ہیں، 3 لگاتار ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ایک رجب۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر یوں بیان فرمایا ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ سن لو یقیناً مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک لوح محفوظ میں 12 ہے۔ کب سے ہے یہ؟ یوم خلق السماوات والارض منها، جس دن سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی ہے اسی دن سے یہ مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ منها 4 حرم، انہی میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ مطلب اس کا احترام کیا جائے، اس کی عزت کی جائے۔ حرمت والے مہینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے میں خصوصاً، اور بھی تو ہیں مہینے لیکن اس مہینے میں 4 مہینے میں خصوصاً نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کیا جائے اور گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔ اسی بات کو اللہ نے کہا کیا؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، خصوصاً ان 4 مہینوں میں ظلم مت کرو، قتل و غارت گری مت کرو، چوری مت کرو، گناہ والا کام مت کرو۔ ایک بات، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو بیان فرمائی ہے کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، 3 لگاتار ہیں اور ایک بیچ میں ہے، سال کے بیچ میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ لگاتار ہیں، پے در پے ہیں، اور ایک بیچ میں ہے رجب۔ ایسا کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی حکمت مصلحت کیا ہے؟ 3 لگاتار ہیں اور ایک بیچ میں ہے، اس کی حکمت وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ بات عام سی تھی، قتل و غارت گری کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، کسی کی جان لے لینا، کسی کو مار دینا، کسی کی عزت کو لوٹ لینا، یہ بات عام سی تھی زمانے جاہلیت میں۔ تو لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگ ڈرتے تھے۔ اسی وجہ سے لوگ ڈرتے تھے کہ ہم اگر جائیں گے حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جان لے لی جائے، ہمارا مال لوٹ لیا جائے، ہماری عزت پر حملہ کیا جائے۔ تو لوگ اسی وجہ سے لوگ ڈرتے تھے، جاتے نہیں تھے عمرہ حج کرنے کے لیے ان 4 مہینوں میں کہ کس طرح جایا جائے گا۔ ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ، یہ تینوں مہینے دیکھیں گے اب شروع کے جو 2 مہینے ہیں یہ خصوصاً یہ آپ کے حج کے مہینے ہیں۔ تو لوگ ڈرتے تھے کس طرح جائیں گے ہم۔ اور پہلے کے زمانے میں، اللہ کے نبی کے زمانے میں ذرا دیکھیں آپ، اس وقت سواری کی سہولیات موجود نہیں تھی۔ آج جو آپ کے طیارے ہیں، ہوائی جہاز ہیں، پلین ہیں، یہ کچھ بھی موجود نہیں تھا اس وقت کے زمانے میں۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ اعلان کروا دیا کہ لگاتار 3 مہینے حرمت والا
قرار دے دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ان 3 مہینوں میں، 4 ہے بعد میں ہے، لیکن لگاتار ان 3 مہینوں میں خصوصاً اس میں ظلم زیادتی مت کرو، قتل و غارت گری مت کرو، چونکہ قتل غارت گری کرنا یہ بات عام سی ہو گئی تھی زمانے جاہلیت میں، تو خصوصاً یہ حکم دیا گیا اہل عرب کو کہ خصوصاً ان 4 مہینوں میں تم قتل و غارت گری مت کرو، ظلم مت کرو، چوری مت کرو، ڈکیتی مت کرو، کسی کی جان مت لو، کسی کی عزت سے مت کھیلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ لوگ، اس وقت کے لوگ، تاکہ آرام سے لوگ حج کرنے کے لیے جائیں اور حج کریں اور آرام سے واپس آ جائیں۔ اسی وجہ سے ایسا کیا گیا تھا۔ اس وقت سہولیات نہیں تھی سفر کی، آرام نہیں تھا، اسی وجہ سے ایسا کہا گیا، حکم دیا گیا تاکہ ایک عمرہ کرنے والا، ایک حج کرنے والا آرام سے جائے اور حج کرے اور آرام سے واپس آ جائے۔ اس زمانے میں، ان اوقات میں، ان وقت میں کچھ ظلم زیادتی نہ کیا جائے، چوری ڈکیتی نہ کی جائے۔ اسی وجہ سے اللہ نے بھی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا کہ ان 4 مہینوں کا خاص خیال رکھا جائے، خاص اس کا پاس رکھا جائے، اس میں کوئی کام ایسا نہ کیا جائے جو ظلم والا کام ہو۔ اسی طرح بیچ میں ایک مہینہ کیا ہے؟ رجب کا مہینہ۔ کیوں رکھا گیا اس کو؟ لگاتار 3 ہیں، ایک بیچ میں رجب ہے، ایسا کیوں؟ لگاتار 3 ہو گیا نا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، لگاتار 3 ہیں، اور ایک سال کے بیچ میں رجب کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ جو لوگ عمرہ کرنے والے ہوں وہ آرام سے عمرہ کریں، جائیں اور آرام سے آ جائیں۔ اس میں ان اوقات میں، ان 1 مہینے کے اندر میں کوئی ظلم زیادتی لوگ نہ کریں، چوری ڈکیتی لوٹ مار ایسا نہ کریں۔ تو اسی وجہ سے خصوصاً ان 4 مہینوں کی حکمت یہ ہے کہ تاکہ عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے آرام سے سفر کریں اور آرام سے گھر واپس چلے آئیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً حکم دیا ان 4 مہینوں کا خاص خیال اور پاس رکھا جائے۔ یہ اس کی حکمت، یہ اس کی مصلحت۔ ایسے تو ایک عام فضیلت ہے ماہ ذوالحجہ کی۔ کیا فضیلت ہے؟ کہ یہ ایک حرمت والے مہینے میں سے ایک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی عزت، اس کا احترام کیا جائے، اس کی قدر کی جائے، اور اس کی قدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں خصوصاً نیک اعمال زیادہ کریں، گناہوں سے پرہیز کریں۔ ایک عام فضیلت ہے۔ لیکن ان 10 دنوں کی شروع کی جو فضیلت جو آنے والا ہے کل یا پرسوں، خاص فضیلت بھی ہے دنوں کے لحاظ سے۔ عام تو پورا مہینے کے لحاظ سے ہے نا، پورا مہینہ شامل ہو گیا، لیکن خاص فضیلت بھی ہے ان 10 دنوں کی جو قرآن سے، حدیث سے ثابت ہے۔ جیسا کہ ہم نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ فجر کی، کیا ہے؟ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ اور اس کی فضیلت کیسی ثابت ہوئی؟ اس کی فضیلت، اس کی اہمیت ثابت اس طرح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کی قسم کھا لے اس چیز کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قسم کسی ایسی چیز کا کھاتا نہیں ہے جس کی فضیلت نہ ہو، جس کی اہمیت نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کا قسم کھانا اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں ان 10 راتوں کی، ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اللہ نے قسم کھا لیا ہے ان 10 دنوں کی۔ اسی طرح حدیث میں آئے آپ، صحیح ابن حبان اور صحیح الترغیب والترہیب کی ایک حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا کے سارے ایام میں، ڈیز، دنیا کے سارے ڈیز میں سے، سارے ایام میں سے سب سے افضل ایام کون سے ہیں؟ یہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، 10 ڈیز ہیں۔ تو کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ شروع کے ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن زیادہ افضل ہیں سارے ایام میں سے۔ دنیا میں جتنے بھی ایام آتے ہیں، دن آتے ہیں، ڈے آتے ہیں، ان سارے ایام میں ڈے میں سب سے زیادہ افضل ایام یہ شروع کے 10 دن ہو گئے۔ اس کے بعد جب یہ بات سنی صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دوسرے دنوں میں اگر ہم جہاد کریں گے تو وہ بھی افضل نہیں ہوگا؟
اگر ہم دوسرے دنوں کے اندر میں جہاد کریں وہ بھی افضل نہ ہوگا؟ بل ہاں، وہ بھی افضل نہیں ہوگا، الا یہ کہ ایک آدمی جہاد میں جائے، اپنی جان مال کو لوٹا دے، وہ افضل ہوگا، اس کے علاوہ کوئی افضل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن اس میں نیک عمل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پیارا ہے۔ پھر کہا صحابہ کرام نے، تو کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد بھی افضل نہیں ہوگا؟ بولا ہاں، یہ بھی افضل نہیں ہوگا، جہاد بھی کرنا افضل نہیں ہوگا ان 10 دنوں کے علاوہ کے دنوں میں، الا یہ کہ ایک انسان جاتا ہے جہاد کرنے کے لیے اپنی جان اور مال کے ساتھ، اور اپنی جان مال کو وہاں گنوا دے، لٹا دے، بس یہ افضل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی افضل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پیارا ہے عام دنوں کے بنسبت۔ ماہ محرم میں، ذوالقعدہ میں ہے، وہ بھی ہے، لیکن ان 10 دنوں میں زیادہ اہمیت ہے، اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، زیادہ پیارا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے الترغیب والترہیب کی، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا بہت زیادہ پاکیزہ ہے۔ دیکھیے الفاظ الگ الگ ہیں، ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا یہ بہت زیادہ پاکیزہ ہے اور بہت زیادہ اجر کا ثواب کا حامل ہے، اس میں اجر ثواب زیادہ ملتا ہے۔ عام دنوں میں دیکھیں کریں گے نیک عمل کا ثواب ملے گا آپ کو، لیکن کہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں نیک عمل کرنے کا اجر ثواب زیادہ بڑھ جاتا ہے، یا بعض جگہیں یا بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں کہ گناہ کرنے کا اس میں آپ کا سنگینی زیادہ بڑھ جائے گی۔ جیسے مثال لے لیجیے آپ، عام دنوں میں گناہ کرنا گناہ ہے، عام دنوں میں گناہ کرنا گناہ ہے، لیکن شب قدر میں گناہ کرنا زیادہ سنگین ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے آپ عام دن میں گناہ کرنا گناہ ہے، لیکن حج کے ایام میں خانہ کعبہ میں جا کر گناہ کرنا زیادہ خطرناک ہے۔ عام جگہ ہے، گناہ کہیں بھی کیا جائے گناہ ہی ہوتا ہے، گھر میں کرے باہر میں کرے، لیکن خاص جگہ خانہ کعبہ وہاں جا کر گناہ کرنا یہ زیادہ سنگین ہے۔ تو بعض جگہیں یا بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں کہ اوقات کے بدلنے کی وجہ سے، جگہوں کی بدلنے کی وجہ سے وہ سنگینی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے نیک عمل کرنا کے ثواب آپ کو ملے گا، لیکن بعض اوقات بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں نیک عمل کرنے کا ثواب دو بالا ہو جاتا ہے، بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ وہی یہ 10 دن ہیں، اس میں نیک عمل کرنے کا ثواب اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ بڑھا چڑھا کر دے گا۔ تو یہ ہے ان 10 دنوں کی فضیلت۔ ابو عثمان الہندی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ سلف صالحین 3 عشروں کی، عشرے معنی 10 دن، 3 عشروں کی بہت زیادہ قدر کیا کرتے تھے۔ وہ 3 عشرہ کون سا ہے؟ رمضان کا آخری عشرہ، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ اور ماہ محرم کا پہلا عشرہ۔ یہاں تک یہ بات آتی ہے کہ اس کی اتنی اہمیت ہے ان 10 دنوں کی کہ علماء کرام کو بیٹھ کر حل کرنا پڑا کہ کون سا زیادہ افضل دن ہے۔ شب قدر، یہ رمضان کا آخری عشرے کے 10 دن یہ زیادہ افضل ہے یا ماہ ذوالحجہ کے 10 دن زیادہ افضل ہیں؟ حل کرنا پڑا بیٹھ کر، اتنا زیادہ اس کی اہمیت ہے، فضیلت ہے کہ لوگ سوچ میں پڑ گئے ہیں۔ علماء کرام، علماء اسلام، محققین کی افضل کون سا ہے، حل کیسے کریں ہم؟ رمضان کا آخری عشرہ یہ زیادہ افضل ہے یا ذوالحجہ کا پہلا عشرہ یہ زیادہ افضل ہے؟ تو طے یہ ہوا، محققین نے طے یہ کیا کہ دنوں کے لحاظ سے زیادہ افضل دن یہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، اور رات کے لحاظ سے، راتوں کے لحاظ سے شب قدر رمضان کا آخری عشرہ کی 10 رات زیادہ افضل ہے۔ رات میں وہ افضل، راتوں کے لحاظ سے رمضان کا آخری عشرہ رات کے لحاظ سے زیادہ افضل، اور دنوں کے لحاظ سے ذوالحجہ کا آخری عشرے کے 10 دن یہ زیادہ افضل ہیں۔ اتنی اس کی اہمیت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کو سمجھیں ہم، اور ہم زیادہ سے زیادہ اس میں نیک عمل کو انجام دیں اور گناہوں سے پرہیز کریں۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں
ان 10 دنوں کے اندر میں خصوصی عمل کیا ہے، خاص عمل؟ ایسے تو نماز اور نفلی عبادت تو ہمیشہ ہے، وہ تو ہمیشہ کرنا ہے، لیکن خاص عمل کیا ہے؟ خصوصاً خاص عمل جو اور دنوں میں ہوتا نہیں ہے، خاص عمل کیا ہے ان 10 دنوں کے اندر میں؟ پہلا عمل جو ہوتا ہے ان 10 دنوں کے درمیان کیا ہے؟ وہ حج ہے، حج یا عمرہ. اور حج کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران کے اندر بیان فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر حج بیت اللہ یہ فرض ہے. کب فرض ہے؟ جب آپ کو استطاعت ہو، طاقت ہو وہاں جانے کی. اس کی لمبی وضاحت ہے. اسی طریقے سے اس کی فضیلت، حج کی کیا فضیلت ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان، ایک عمرہ کر لینے کے بعد دوسرا عمرہ کر لینا، بیچ والا جو اوقات ہے، لمحات ہے، ان اوقات کے درمیان جو گناہ ہو جائیں گے آپ کو گناہ اللہ مٹا دے گا، ختم کر دے گا. ایک عمرہ آپ نے کیا، دوسرا عمرہ کیا، ان 2 عمرے کے درمیان جو وقت گزرے گا آپ کا، ان اوقات میں جو گناہ آپ سے ہو جائیں گے، ان گناہوں کو اللہ مٹا دے گا، ختم کر دے گا. صغیرہ گناہ. کیوں؟ عمرہ کی برکت کی وجہ سے، عمرے کی وجہ سے. یہ عمرے کی فضیلت ہے. اور حج کی فضیلت کیا ہے؟ اور آج اسی حدیث کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہی ہے. حج مبرور، صرف حج نہیں، حج مبرور مطلب ایسا حج جس میں جو حج سنت رسول کے مطابق ہو، جس حج کے اندر میں ریا نمود نہ ہو، شہرت نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، جس حج کے اندر میں فسق و فجور والی باتیں نہ ہوں، فحش باتیں نہ ہوں، غلط باتیں نہ ہوں، ایسا حج، یعنی کہ ایسی حج جس میں ہر شرائط اصول پورا کیا جائے، یہ حج مبرور ہے. اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہی جنت ہے. یہ بڑی فضیلت ہے. یہاں تک کہ بات آتی ہے اللہ کے نبی کے ایک حدیث میں کہ جس نے حج کر لیا حج مبرور، وہ ایسا ہے گویا وہ آج اپنی ماں کی پیٹ سے جناح نکلا ہے، بالکل پاک و صاف رہتا ہے، بالکل وہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے وہ. لیکن شرط ہے حج مبرور ہونا چاہیے. تو ایسا گویا کہ وہ آج دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے، آیا ہے بالکل پاک و صاف، گناہوں سے بالکل ایک دم نیلام، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ بے داغ دھبا ہوتا ہے وہ. تو یہ ہے پہلا عمل جو ان ایام میں کیے جاتے ہیں. دوسرا عمل کیا ہے ان 10 دنوں کا؟ دوسرا ہے روزہ رکھنا. روزہ رکھنا، دیکھیں آپ ایک چیز جان لیں، آپ روزہ یہ غیر حاجیوں کے لیے، حاجی کے لیے نہیں. جو حج کر رہے ہیں اس کے لیے روزہ نہیں ہے. جو حج نہیں کر رہے ہیں غیر حاجی، اس کے لیے روزہ ہے. اور یہ بھی جان لیں آپ روزہ کے 2 پہلو ہیں، یا روزہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک روزہ ہے 1 سے 9 تک پورا، جیسے کل اگر چاند دکھ گیا آج تو کل سے ایک تاریخ ہو جائے گی آپ کی، تو کل سے لے کر 9 تک پورا 1 2 3 9 تک روزہ رکھنا. ایک روزہ یہ ہو گیا، ایک پہلو یہ ہے. دوسرا ہے خاص روزہ، یوم عرفہ کا روزہ جو ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، 10 سے پہلے 9 ذی الحجہ کا. تو یہ 2 روزہ ہو گیا، مطلب کہ 2 طرح کا روزہ ہو گیا. ایک 1 سے 9 پورا، اور ایک خاص روزہ یوم عرفہ کا روزہ ہو گیا. 2 طرح کے روزے ہو گئے. آئیے ذرا دیکھتے ہیں روزے کے بارے میں کیا حدیث ہے. ابو داؤد شریف کتاب الصیام کی ایک حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی سے بات مروی ہے، بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحجہ کے 9 دنوں کا، شروع سے 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے تھے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام ہر مہینہ 3 دن یعنی کہ ایام 20 کا روزہ رکھتے تھے، 13 14 15. لیکن ایک حدیث ہے جو اس کے برخلاف دکھتی ہے. ابھی حدیث آپ نے سنا ابو داؤد کی حدیث کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحجہ کے 9 دنوں کا پورا روزہ رکھتے تھے. یہ حدیث ابو داؤد کی ہے، صحیح ہے. لیکن ایک حدیث صحیح مسلم کی جو اس کے برخلاف، بظاہر برخلاف دکھتی ہے. وہ کون سی حدیث ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذو الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے. کبھی روزہ رکھتے ہوئے ہم نے دیکھا نہیں. دیکھیے پہلی حدیث میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے، اور مسلم کی حدیث میں کیا ہے
کیا بیان فرما رہی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کبھی بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جواب کیا ہوگا اس کا؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب بڑا اچھے انداز سے دیا ہے مسلم کی شرح کے اندر میں کہ ہو سکتا ہے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھتے ہوں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا حضرت عائشہ کا روزہ رکھتے ہی نہیں تھے ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خاص حدیث بخاری کی حدیث اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان 10 دنوں میں نیک عمل زیادہ سے زیادہ کیا جائے، تو نیک عمل میں روزہ بھی تو آتا ہے نا، نیک عمل میں روزہ بھی آئے گا، تو پھر کیسے یہ مان لیا جائے روزہ نہیں رکھا اللہ کی نبی نے، جبکہ ایک عام حدیث اللہ کی نبی کی بخاری کی حدیث ہے کہ ان 10 دنوں میں زیادہ عمل کرو، تو عمل میں سب آ گئے نا، تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، توبہ استغفار ہے، روزہ بھی ہے، تو ہم یہ کیسے مان لیا جائے کہ روزہ نہیں ہے جبکہ وہ حدیث بخاری کی ہے؟ تو بات دراصل یہاں پر یہ ہو سکتا ہو بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے ہوں، ایک بات، ایک جواب۔ دوسرا جواب کیا ہے اس کا؟ انہوں نے یہ کہا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت عائشہ کا یہ کہنا میں نے دیکھا نہیں ہے، تو دیکھنے سے یہ چیز لازم نہیں آتی کہ وہ چیز ہی موجود نہ ہو، دیکھنے سے یہ چیز لازم نہیں آتی کہ اللہ کے نبی نے روزہ رکھا ہی نہ ہو، روزہ رکھا ہو آپ کو پتہ نہ ہو، یہ ہے اس کی آپ کی اس کو بولتے ہیں تعویل کرنا یا اس کا صحیح راستہ نکالا جائے، حل تطبیق کیسے مانا جائے۔ حدیث بہت ساری ہوتی ہیں، ایک قسم حدیث کی مختلف الحدیث، ایسی حدیث دونوں صحیح ہوگی لیکن دونوں مختلف ہوگی، اس کا حل یہی ہے تطبیق جمع کیا جائے، اس کو حل نکالا جائے، تو یہ حل نکالا علماء کرام نے یہ جواب دیا۔ اس کا ایک جواب اور بھی ہے، کیا جواب ہے اس کا؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح فتح الباری کے اندر یہ بات نقل فرمائی ہے، حضرت عائشہ کا یہ کہنا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی عمل کو اختیار کرتے پھر وہ چھوڑ دیتے، کیوں؟ تاکہ وہ عمل فرض نہ ہو جائے، جیسے تراویح مشہور ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پوری مہینہ پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی ہے، 3 رات پڑھی، کیوں؟ پھر کیوں چھوڑ دیا اللہ کی نبی نے؟ تاکہ یہ فرض نہ ہو جائے، تو ہو سکتا ہو اللہ کی نبی نے یہ کام چھوڑ دیا ہو، پھر چھوڑ دیا ہو، کیوں؟ تاکہ یہ امت فرض نہ ہو جائے، امت پر شاق مشکل نہ ہو جائے، تو فرض ہو جانے کے ڈر سے اللہ کی نبی نے کبھی کیا ہو کبھی چھوڑ دیا ہو، تو جب چھوڑا ہو تو یہ بات حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ ہاں نا میں نے دیکھا نہیں رکھتے ہوئے روزہ، تو جو چھوڑنے کی حالات ہے اسی حالات کو حضرت عائشہ بیان فرما رہی ہیں، تو ایسا ہو سکتا ہو اللہ کے نبی کبھی چھوڑا ہو کبھی لیا ہو، کیوں؟ امت پر گرا نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ جواب علماء کرام نے دیا ہے، محدثین نے دیا ہے، اس کا یہ جواب ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ روزہ ہے، روزہ رکھنا ہے، روزہ کے 2 پہلو ہیں یا 2 حصے بول رہے ہیں آپ، 1 سے 9 تک کا روزہ اور ایک خاص روزہ 9ویں ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ، اس کی خاص فضیلت ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ یوم عرفہ کا روزہ کے تعلق سے کہ مجھے امید ہے یہ 1 سال گزشتہ ماضی کا کفارہ بن جائے گا، جو گناہ آپ سے ہوں گے 1 سال پیچھے اس کا یہ کفارہ بنا دے گا یہ روزہ، آپ سے جو بھی گناہ ہوئے 1 سال پہلے، صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ نہیں، اس کی وجہ سے اس روزے کی وجہ سے یہ سارے گناہ پچھلے آپ کے معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ ہے یوم عرفہ کی فضیلت، روزے کی فضیلت ہے۔ تو اگر آپ کو ہو سکے تو روزہ پورا رکھیں، نہ ورنہ خاص روزہ رکھیں آپ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ، خاص اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں تیسرا عمل کیا ہے، خصوصی خاص عمل کیا ہے؟ ان 10 دنوں کے درمیان والا عمل کیا ہے؟ تکبیرات کا ذکر ورد کیا جائے۔ دیکھیں مسند احمد کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا بہت زیادہ اللہ کو محبوب ہے، پیارا ہے، پسندیدہ ہے، پس اے لوگو تم اس 10 دنوں کے اندر میں زیادہ سے زیادہ تہلیل، تسبیح، تحمید کیا کرو۔ تہلیل لا الہ الا اللہ، تحمید الحمدللہ،
تکبیر اللہ اکبر، اس کا ورد کیا کرو، یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کتاب العیدین کی ایک روایت ہے، موقوف ہے، صحابہ کا عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں نکلتے تھے اور بآواز بلند تکبیر کہا کرتے تھے، کیا؟ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور یہ آواز سن کر دوسرے لوگ بھی تکبیر کا ورد کیا کرتے تھے۔ تو بآواز بلند تکبیر ہونی چاہیے۔ ایک بات یہاں پر یاد رکھیں جو ضروری ہے وہ یہ ہے، یہ بڑا مشہور کر دیا گیا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد، ایسا نہیں ہے، فرض نماز کے بعد یہ خصوصی حدیث ہے ہی نہیں، ہے حدیث وہ صحیح نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے جو بات آتی ہے ہر فرض نماز کے بعد ایسا کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ یا یہ جو بیان کیا جاتا ہے ایام تشریق کے تعلق سے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایسا کیا جائے، ایسا یہ بھی حدیث نہیں ہے۔ بس آپ کو ایک عام معمول کرنا ہے، جب بھی وقت ملے یا ہمیشہ ہر وقت تکبیر، تحمید، تسبیح پڑھا جائے، لیکن خاص کر لینا فرض نماز کے بعد ہی ایسا کریں گے، ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، عام معمول ہے۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ ایام تشریق میں بھی تکبیرات کا ورد کرنا مسنون ہے۔ تکبیرات وہ کون سے ہیں؟ ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ، 10 تو ہے ہی ہیں، 10 تک، اس کے علاوہ 11، 12، 13 ذی الحجہ تک مسنون ہے تکبیرات کا ورد کیا جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ اللہ کا ذکر کرو، کب؟ فی ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں کے اندر۔ اس کی تفسیر میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ گنتی کے چند دن سے مراد ایام تشریق ہیں۔ یہ تو ان 10 دنوں کے اندر کے علاوہ 11، 12، 13 بھی، یہ پورے اوقات میں کبھی بھی جتنا ہو سکے تکبیرات کا زیادہ سے زیادہ ورد کیا جائے۔ اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں خصوصی عمل چوتھا کیا ہے؟ قربانی کرنا، یہ خاص عمل ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، حکم ہے اللہ کا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، قربانی کیجیے آپ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ حج کے اندر میں، حج کے قربانی کے تعلق سے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے، دیکھیے ہر امت میں قربانی کا طریقہ رائج ہے، ہر امت میں طریقے مختلف ہیں، لیکن ہر امت کے اندر میں، ہر گروہ کے اندر میں طریقہ رائج ہے قربانی کا۔ تو وہی بات اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ہر امت میں من سکن طریقہ رائج کر دیا قربانی کرنے کا۔ کس پر؟ کہاں کریں گے وہ قربانی؟ کیسے کریں گے وہ؟ یذکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، وہ اللہ کا نام لے، مطلب ذبح کریں، وہ کس پر ذبح کریں؟ وہ کس کو ذبح کریں؟ من بہیمۃ الانعام، جو مویشی ہیں، جو جانور ہیں۔ اس کی تفصیلات بعد میں ہم بیان کریں گے، ہم کیا کون سے جانور آتے ہیں اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ آئے گی۔ بس جانور ذبح کرنا ہے، ان دنوں کے اندر میں یہ خاص عمل ہوتا ہے۔ یہ تو یہ خصوصی 4 عمل ہیں جو ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے۔ اور ایک آخری بات یہ بھی یاد رکھیں آپ کہ آج 29ویں ذوالقعدہ ہے، اگر چاند آج دکھ گیا تو کل 1 تاریخ ہو جائے گی۔ اس کے تعلق سے ایک مسلم شریف کی ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص قربانی کا ارادہ کرتا ہو، اس سے مراد گارجین ہے، ہر فرد نہیں ہے۔ جیسے آپ گارجین ہیں گھر کے تو صرف آپ کے لیے ہے، یہ حکم سب کے لیے نہیں ہے، بچے اس میں شامل نہیں ہیں، جو گارجین ہے وہ شامل ہے۔ کیا؟ وہ ناخن نہ کاٹے اور بال کہیں کا نہ لے، وہ جب تک قربانی نہ کر لے وہ، تو اس کا خاص اہتمام کرنا ہے آپ کو، خاص گارجین، سب لوگ نہیں، اس میں شامل گارجین ہیں، جو مین ہے، ذمہ دار وہ شامل ہیں، تو اس کا خاص خیال کرنا ہے۔ آج ہی ہو سکے تو جو بھی آپ کے ہیں بال بڑھے ہیں اس کو کٹا لیا جائے، اور ان 10 دنوں کے درمیان ناخن اور بال بالکل نہ لیا جائے، نہ کاٹا جائے۔ تو یہ خود سے کچھ باتیں تھیں اس مہینے کے تعلق سے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات اور بھی کیا ہیں، اس کے مسئلہ مسائل انشاءاللہ آئندہ اس کو ہم بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔